اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ یہ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر کا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، لا جناح علیکم، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان طلقتم النساء، جب کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، تمسوہن، ٹھیک ہے، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو، کیا کرو ان کو کچھ دے دو، ان کو فائدے کی چیز، وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ظاہر سب کا ایک ہی معاملہ تو نہیں ہوتا۔ فائدہ پہنچانا ہے، متاع بالمعروف، معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، جو یعنی رواج کے مطابق ہے، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ لازم کا ترجمہ کیوں ہوا یہاں پر؟ کیونکہ یہ حقاً آیا ہے یہاں پر نا، حقاً علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں کے لیے بات ہے، تم پر کچھ گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات کیا ہے، یعنی جس خاتون کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں ہوا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی یعنی مہر ہی مقرر نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا ہو اور اگر شوہر اسے یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی خلوت جو ہوتی ہے تنہائی میسر آنے سے پہلے اس کو طلاق دے دے، تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہے کہ اس کو لازم ہے کہ مہر دے، کیونکہ اس نے ابھی یعنی تنہائی اختیار ہی نہیں کی، اس لیے۔ اور اگر شوہر اسے ایسی صورت میں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح، یعنی یہ فرما کر اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مرد یعنی شوہر اپنی مالی حالت یا حیثیت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے، ٹھیک ہے۔ اس اعانت کو کیا کہتے ہیں؟ اس اعانت کو، اعانت بمعنی یعنی آپ یہ سمجھیے کہ یعنی مدد تھوڑی سی، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں لے لیجئے۔ تو اس کو کیوں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے تاکہ جو اس کا دل ٹوٹا ہے طلاق کی صورت میں خاتون کا، تو اس کو کچھ نہ کچھ یعنی راحت پہنچا دی جائے۔ تو یہ ہر شوہر کو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، جو یعنی اس طرح سے یعنی معاملہ کرے، یعنی جس کی اس طرح سے یعنی طلاق ہو جائے، کوئی بھی وجہ ہو، تو یہاں پر وہ صورتیں یا وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ نکاح ہو، اس میں مہر مقرر نہ ہو اور تنہائی میسر آنے سے پہلے طلاق ہو جائے، تو ایسی صورت میں یعنی جو محسنین ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کریں، ٹھیک ہے، تو جو جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں سب پر نہیں فٹ ہوگا کہ سب پر فٹ کر دیں آپ، جس کا نکاح مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت میں اس کی صورت الگ ہوگی، ٹھیک ہے، جس سے یعنی خلوت ہو گئی، تنہائی میسر آ گئی، اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ تو سب کے لیے الگ الگ مسائل ہیں اور سب کے لیے الگ الگ ان کے جو ہے حل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سہل بن سعد اور ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا اور اسے جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا تو اس نے گویا اسے ناپسند کیا، کچھ ایسی بات بھی کہی تھی، تو آپ نے ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار کر دیا جائے اور اسے سفید یعنی کتان وغیرہ کوئی چیز، کوئی کپڑا ہوتا ہے کہ 2 سوتی کپڑے پہنا دیے جائیں، یعنی یہ حقاً علی المحسنین۔ اور اس دینے کو متاع طلاق کہا جاتا ہے، ہر شخص کی طاقت کے مطابق یعنی ہونا چاہیے،
اور اس کی تعین جو ہے نا وہ نہیں ہے شریعت میں کہ ہاں کتنا دینا ہے کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر شخص کو اس کی یعنی طاقت کے مطابق حکم دیا ہے کہ وہ دیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس حکم متاع میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی تلخی اور کشیدگی اور اختلاف کے موقع پر جو طلاق کا سبب ہوتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی ہے جو طلاق دی گئی. ایسے تو کسی نے ظاہر نہیں طلاق دی, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لڑکی کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے, خاندان کی طرف سے, والدین کی طرف سے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ معاملہ تو ہوا ہے. تو ایسے وقت میں بھی احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام کرنا مستقبل کی متوقع یعنی جو ایک فساد ہے یا ایک جو بڑا معاملہ ہے اس کے سدباب کا نہایت اہم ذریعہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا معاملہ ہوتا ہے, اس احسان و سلوک کی بجائے جو متعلقہ ہے اس کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات درہم برہم بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لڑکے والے ایسا کرتے ہیں بلکہ لڑکی والے بھی بڑا برا سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں ہی طرف سے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محسنین کے ساتھ بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر بات سکھائی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر اسلوب سے ان کو جو ہے سمجھایا بتایا تاکہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے اس کیٹیگری سے نکل جائیں. ان کا ہر معاملہ شریعت کے مطابق ہو اور ہر معاملہ اس طرح ہو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق بھی دے اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی توفیق دے کہ اگر ہمارے ارد گرد کہیں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو شریعت کے مطابق سمجھانے کی توفیق دے کہ وہ کیا معاملہ کریں, بلکہ الٹا جو ہے گڑبڑ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شرارت سے بچائے, شیطانی باتوں سے, شیطانی خیالوں سے, شیطانی کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بے شک جو اللہ کی پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور جو اللہ کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر اس کی رہنمائی ضرور فرماتا ہے.